بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا عذر شرعی مسلمانوں کی جماعت سے الگ اور اکیلے نماز پڑھنے والے کی نماز کے مقابلے میں جماعت کی نماز 27 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ اصل حدیث میں فض کا لفظ آیا ہے جس کے معنی الگ تھلگ رہنے والے کے ہیں۔ جماعت کی نماز میں ہر طرح کے مسلمان شریک ہوتے ہیں، امیر بھی، غریب بھی، خوش پوشاک بھی اور پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے بھی۔ تو جن لوگوں کے اندر بڑائی کا غرور ہوتا ہے اور مالداری کے نشے میں بدمست ہوتے ہیں، وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ ان کے ساتھ کوئی اور کھڑا ہو، اس لیے وہ نماز اپنے گھروں میں پڑھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذہنی بیماری کا علاج یہ بتایا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، اپنے کمروں یا مسجد میں تنہا نماز نہ پڑھو۔ پھر یہ بات بھی ہے کہ بالعموم جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں شیطانی وساوس کم پیدا ہوتے ہیں اور آدمی کا خدا سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق نماز با جماعت کا درجہ 27 گنا زیادہ ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کی نماز جو کسی دوسرے آدمی کے ساتھ مل کر پڑھتا ہے زیادہ ایمانی نشوونما کا باعث بنتی ہے اس نماز کے مقابلے میں جو وہ اکیلے پڑھتا ہے، اور وہ نماز جو اس نے 2 آدمیوں کے ساتھ مل کر پڑھی وہ ایک آدمی کے ساتھ پڑھی گئی نماز کے مقابلے میں ایمان کی زیادتی کا باعث بنتی ہے۔ اور پھر جتنی ہی زیادہ تعداد میں لوگ باہم مل کر نماز پڑھیں تو وہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ تر ہے، یعنی اتنا ہی خدا سے تعلق مضبوط ہوگا۔ جس کسی بستی یا گاؤں میں 3 مسلمان ہوں اور وہاں جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھی جائے تو ان پر شیطان غلبہ پا لیتا ہے۔ تو اے مخاطب، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو اپنے اوپر لازم کر لے، کیونکہ بھیڑیا صرف اس بکری کو کھاتا ہے جو اپنے چرواہے سے دور اور اپنے گلے سے الگ ہو جاتی ہے۔ اس حدیث میں یہ حقیقت بیان ہوئی ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والوں پر خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے اور وہ ان کی حفاظت کرتا ہے، لیکن اگر کہیں جماعت قائم نہ کی جائے تو اللہ اپنی حفاظت و نگرانی کا ہاتھ ان سے کھینچ لیتا ہے اور وہ شیطان کے قابو میں چلے جاتے ہیں۔ پھر وہ انہیں جس طرح چاہتا ہے شکار کر لیتا ہے اور جس راہ پر چاہتا ہے چلاتا ہے، جیسے بکریوں کا ریوڑ جو اپنے چرواہے کے قریب رہتی ہیں تو دوہری حفاظت میں رہتی ہیں، ایک مالک کی حفاظت، دوسرے باہمی اتحاد کی حفاظت۔ ان دونوں صورتوں میں بھیڑیا انہیں شکار نہیں کر پاتا، لیکن اگر کوئی بے وقوف بکری اپنے چرواہے کی منشا کے خلاف گلے سے نکل کر پیچھے رہ جائے یا آگے نکل جائے تو بھیڑیا نہایت آسانی سے اس کا شکار کر لیتا ہے، کیونکہ یہ کمزور بھی ہے اور مالک کی حفاظت سے بھی اس نے اپنے آپ کو محروم کر لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس شخص نے خدا کے بلانے والے یعنی مؤذن کی آواز سنی اور اسے کوئی ایسا عذر بھی لاحق نہیں ہے جو اس کی پکار پر دوڑ پڑنے سے روکتا ہو، تو اس کی وہ نماز جو اس نے اکیلے پڑھی قیامت کے دن قبول نہ کی جائے گی۔ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ عذر سے کیا مراد ہے اور کون کون سی چیزیں عذر بنتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ڈر اور بیماری۔ ڈر سے مراد جان کی ہلاکت کا ڈر ہے یا کسی دشمن کی وجہ سے یا درندے یا سانپ کی وجہ سے۔ مرض سے مراد وہ حالت ہے جس کی وجہ سے آدمی مسجد تک نہیں جا سکتا، مثلاً شدید طوفانی ہوا،
بارش اور معمول سے زیادہ سردی ہو۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ ٹھنڈے ممالک کی سردی عذر نہیں ہے، بلکہ گرم علاقوں میں بعض اوقات سخت سردی آ جاتی ہے اور یہ ان کے لیے مہلک ہوتی ہے۔ ایسی سردی بلا شبہ عذر بن سکتی ہے۔ اسی طرح نماز کے عین وقت انسان کو اگر پیشاب کی حاجت محسوس ہو تو یہ بھی عذر میں شامل ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمارا یہ حال تھا کہ ہم میں سے کوئی شخص بھی نماز باجماعت سے پیچھے نہیں رہتا تھا سوائے اس شخص کے جو منافق ہو اور اس کا نفاق معلوم تھا، اور سوائے مریض کے، بلکہ اس زمانے کے لوگوں کا حال یہ تھا کہ اگر کسی مرض میں مبتلا ہو جاتے تو پھر بھی 2 آدمیوں کے سہارے مسجد پہنچتے اور جماعت میں شرکت کرتے۔ نیز عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اسی سلسلے میں مزید کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنت الہدا سکھائی، اور سنت ہدا میں نماز بھی ہے جو اس مسجد میں پڑھی جائے جس میں اذان ہوتی ہے۔ سنن الہدا ان سنتوں کو کہا جاتا ہے جنہیں دین اسلام میں قانونی حیثیت حاصل ہے اور امت کو حکم دیا گیا ہے کہ ان پر عمل پیرا ہوں۔ ایک اور روایت میں یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا، جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ وہ مطیع و فرما بردار بندے کی حیثیت سے کل قیامت میں اللہ سے ملے تو اسے ان 5 نمازوں کی حفاظت کرنی چاہیے اور انہیں مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنن ہدا کی تعلیم دی ہے، اور یہ نمازیں سنن ہدا میں سے ہیں۔ اگر تم اپنے گھروں میں نماز پڑھو گے جیسے یہ منافق لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں تو تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دو گے، اور اگر تم نے اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑا تو صراط مستقیم کو گم کر دو گے۔ تفسیر قرآن، حدیث و فقہ، تاریخ اسلام، نیز قرآن اور تاریخ کے واقعات جاننے کے لیے ہمارے YouTube چینل قرآن میسج کو سبسکرائب کیجیے۔